میں کوٹ لکھپت جیل کے دورے پہ آیا ہوں، جہاں پہ میں 2018 اور پھر 2020 میں 2 مرتبہ میں آیا اور تقریباً ملا کے کل 1 سال کی جیل میں نے کاٹی، جس میں نیب کے عقوبت خانے کا قیام بھی شامل ہے۔ تو یہاں پر میں نے اپنی اسیری کے زمانے میں جو حالات دیکھے، اس سے بہت آگاہی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے حضور ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اس حوالے سے کہ کم سے کم آپ جیلوں میں آتے ہیں اور جو آپ کو تجربہ حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر آپ کو موقع دے تو اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ آپ اس تجربے کی روشنی میں آپ جیلوں کے حالات ٹھیک کرنے میں کوئی کردار ادا کر سکیں، قیدیوں کی جو حالت زار ہے اس میں کمی کر سکیں، ان کے جو عزیز و اقارب رشتہ دار آتے ہیں ان کی سہولت کے لیے کوئی انتظامات کر سکیں۔ تو آج میں یہاں پر آیا ہوں کوٹ لکھپت جیل میں، اور میں نے ابھی دورہ کیا ہے۔ مجھے جب میں قید تھا یہاں پہ تو مجھے اس وقت بھی علم تھا کہ ان کا کچن ایک بہت ہائی کوالٹی کچن ہے۔ میں نے آج تو ایک پروگرام بنا تھا، کچھ گھنٹے پہلے علم ہو گیا ہوگا، لیکن جب میں قید میں تھا اور کبھی آتا تھا عدالت کی حاضری دے کر، تو 1-2 مرتبہ مجھے موقع ملا وہاں جانے کا اچانک کچن میں۔ تو کچن بہت ایک اچھا پائے کا کچن ہے ان کا، مگر اس جیل میں اور دوسری جیلوں میں جو مشکلات ہیں قیدیوں کے لیے، ان کو حل کرنا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر جو بیت الخلاء جو ہیں وہ اتنے غلاظت سے بھرے ہوئے ہیں کہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اور ہزاروں کی تعداد میں قیدی ہوں، اور پھر ان کے لیے غسل خانوں کا یا بیت الخلاء کا مناسب انتظام نہ ہونا بذات خود ایک بہت بڑی قید ہے، عذاب ہے، اور انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہے۔ وہ میں نے اپنی قید کے زمانے میں نے اس کا بڑا بغور جائزہ لیا، اور اس طرح اور یہاں پر ایسے قیدی ہیں جو میں اس جیل میں اس وقت میں وزٹ پہ آیا ہوں، تو ایک قیدی ہے جس کو 70 سال کی قید ہوئی ہے، 70 سال کی، اور وہ تقریباً 33 یا 35 سال کاٹ چکا ہے۔ تو اگر قانون انصاف کی بنیاد پر اس کیس کو دیکھے اور ایسے کیسوں کو دیکھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً وہ جو ڈسکریشن ہے قانون کی، وہ ان کے حق میں جائے گی، ان کی سزا میں قانون کے مطابق جتنی بھی کمی کی جا سکتی ہے وہ کی جانی چاہیے۔ اس طرح کے اور بڑے مسائل ہیں، کئی قیدی اپنی قید کاٹ چکے ہیں، مگر ان کے پاس جو اس کے علاوہ جرمانہ ہوا ہے وہ جرمانہ ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور وہ جناب پڑے ہیں۔ کئی قیدی آپ یقین کریں ایسے ہیں جن کے رشتہ دار عزیز و اقارب بہت دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں، وہ مہینوں ان کو نہیں مل سکتے، وہ آ نہیں سکتے لاہور یا اس طرح دوسری جگہوں پر، اور وہ بیچارے قیدی اپنے بچوں اور عزیزوں سے وہ ملنے سے وہ قاصر ہیں، ان کا کوئی انتظام نہیں۔ کئی قیدی ہیں جن کے پاس وکیل نہیں ہے، اگر وکیل ہو جائے تو ان کا کیس اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ عدالت سے ان کو انصاف مل سکتا ہے بر وقت۔ تو اس طرح کے جو معاملات، پھر جو صحت کا معاملہ ہے ان قیدیوں کا، وہ تو انتہائی گمبھیر ہے۔ یعنی ادویات ملتی نہیں ہیں، ڈاکٹر ایک ہے، وہ مرضی سے آتا ہے مرضی سے جاتا ہے، اور
اور بھی مزید باتیں میں وہ نہیں یہاں کہنا چاہتا. یہ میں نے سارے حالات میں نے دیکھے ہیں اپنی قید کے زمانے سے. مجھے اس کا اچھی طرح 2 دفعہ میں اس جیل میں رہا ہوں. اس کو پہلے بھی میں نے جیل کاٹی ہے مشرف کے زمانے میں، تو مجھے اس کا بہت اچھی طرح اندازہ ہے. تو آج میں یہاں پر آیا ہوں نہ صرف اپنا یعنی جو جیل میں نے کاٹی تو یہاں پر وزٹ کر کے ایک اللہ تعالیٰ سے معافی ہمیں مانگنی چاہیے اپنے خطاؤں کی، گناہوں کی. رب معاف کرنے والا ہے، قرآن کریم میں آتا ہے. اور دوسری اسیری کے زمانے کے جو میرے جو جائزہ تھا، جو میں نے اسیس کیا، جو میں نے بغور جائزہ لیا اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کی روشنی میں چند فیصلے میں نے کیے. ایک تو انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی جا رہی ہے جس میں چاروں صوبوں کے جیل کے جو حکام ہیں وہ اور ان کے نمائندے ہوم سیکرٹریز، اور اس کے علاوہ جو قیدی ہیں ان کی نمائندگی کے لیے جو اچھے پڑھے لکھے قیدی ہیں وہ اس میں شامل ہوں، ان کے جو عزیز و اقارب وہ شامل ہوں، ہیلتھ والے ہوں. اور یہ جو کمیٹی انٹیریئر منسٹر کی سربراہی میں بنے گی انشاءاللہ انتہائی بحث و تمیز کے بعد، ڈبیٹ کے بعد شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم ریفارمز جیل کے قوانین میں لے کے آئیں گے. مثال کے طور پر اب اگر ایک قیدی بہت شدید بیمار ہے اور اس کو فوراً جیل میں لے کے جانا ہے تو میرا نہیں خیال سپرنٹینڈنٹ جیل کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ اپنے ڈی آئی جی کو پوچھے بغیر اس قیدی کو اپنا کسی اسپتال میں بھجوا دے. یہ میرا مشاہدہ، میں نے خود یہاں پر مشاہدہ کیا ہے. میں نے جیل میں ادویات ملتی ہیں، وہ اگر وہ عملہ جو ہے وہ پیسے دے گا. میں اس جیل کی بات نہیں کر رہا، میں ایک نظام کی بات کر رہا ہوں. وہ اپنے پیسے کے بغیر ادویات ملتی نہیں ہیں اور 3rd کلاس ادویات ملتی ہیں. قیدی شدید بیمار ہے، کئی دن گزر جاتے ہیں، نہ ڈاکٹر کا انتظام ہوتا، نہ ایمبولینس کا، نہ ہسپتال کا. تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ چیف سیکرٹری صاحب کو گزارش کیا اور جو ہوم سیکرٹری ہیں ان کو گزارش کی ہے کہ مہربانی کر کے ایک ڈیڈیکیٹڈ ایک ہیلتھ کا پورے پنجاب کے لیے ہیلتھ کا ڈیڈیکیٹڈ ایک سیکشن ہو جو صرف جیلوں کے قیدیوں کے لیے، ان کے لیے اپنا معمور ہو، تاکہ قیدیوں کا یہ حق ہے. ان کو سزا مل گئی لیکن ان کا حق نہیں کہ وہ زندگی جیلوں میں بسر کر سکیں، جو کہ ان کا حق ہے. ان کو علاج ملے، ان کو دوسری ان کو سہولیات ملیں. پھر اس کے علاوہ یہاں پر جیلوں میں ہر جگہ وہاں پر رکھا ہے ایک سیکشن. یہاں پر بھی اس جیل میں بھی ہے ووکیشنل ٹریننگ کا، وہاں پر ہے. یہاں پر اس ووکیشنل ٹریننگ کو آگومنٹ کرنے کے لیے اور بہتر بنانے کے لیے میں چیف سیکرٹری صاحب کو گزارش کروں گا کہ اس کے لیے باقاعدہ ایک اسٹڈی کریں اور بہترین ووکیشنل ٹریننگ کے انتظامات کریں. دنیا میں یورپ چلے جائیں، برطانیہ چلے جائیں، مشرق چلے جائیں، وہاں پر جیلوں میں جو قیدی ہوتے ہیں ان کو سہولتیں دی جاتی ہیں جو ٹیکنیکل ٹریننگ کے لیے. اور جب وہ ٹیکنیکلی ٹرین ہو جاتے ہیں، اگر ان کا کانڈکٹ اچھا ہے، ان کا جیل میں ان کا جو رہنا سہنا ٹھیک ہے، ان کو پھر وہ فیکٹریوں میں بھجوا دیتے ہیں پیرول پر، اور پیرول پر بھجواتے ہیں تاکہ وہ قوم کی جو قومی آمدنی میں اضافہ کریں، پیداوار میں اضافہ کریں. یہ بھی میں چیف سیکرٹری صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ اس کے اوپر بھی فل فور اپنے ایک ٹیم بنائیں، اس کو دیکھیں. اور اس کے علاوہ جیلوں میں نے ٹوائلٹس کا، غسل خانوں کا میں بات کر چکا ہوں. پھر میں کہتا ہوں ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن بدترین نظام ہے. کئی مہینے قیدی جو ہیں وہ اپنے صابن نہیں ان کو میسر کہ وہ ہاتھ صاف کر سکیں. تو پھر اچھے کچن میں اپنا روٹی اور دال یا آلو مرغی جو بھی پکتا ہے وہ مینو کے مطابق ان کو مہیا کرنا. تو ظاہر ہے کہ اگر ہاتھ صاف نہیں ہے، غلاظت ہے، تو وہ پھر غلاظت جسم کے اندر جائے گی. یہ میں نے آج چیف سیکرٹری صاحب کو کہا اور ہوم سیکرٹری صاحب کو یہ انہوں نے کہا کہ ہم وار فوٹنگ پہ پورے پنجاب میں تمام جیلوں میں بیت الخلاء اور غسل خانوں کا
بہت اچھا نظام بنا کے دیں گے. اسی طرح ان کے جو کپڑے ہیں وہ کئی مہینے کپڑے ان کے ہیں، ان کے اندر یعنی وہ جوئیں اور کیڑے ان کے پہ چل رہے ہوتے ہیں. میں بالکل، یہ تو میں اپنا آنکھ دیکھتی بات کر رہا ہوں. میں نے 7 مہینے ایک دفعہ گزارے، 5 مہینے ایک دفعہ گزارے یہاں پہ. تو وہاں پر لاؤنڈری کا انتظام تمام جیلوں میں ہونا چاہیے، تاکہ یہ ایک بطور قیدی ہیں، سزا مل رہی ہے، لیکن بطور انسان تو زندگی بسر کر سکے، اور ان کو آئندہ جب بھی وہ قید سے رہا ہوں گے ایک بہتر انسان کے طور پر باہر جائیں اور پھر اپنا ایک پازیٹیو کردار ادا کریں. اس کے علاوہ آج میں اس دورے کے حوالے سے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جیل ملازمین کو پولیس کے برابر الاؤنس دینے کا اعلان کیا جاتا ہے، اور اسی طرح ان کی اپ گریڈیشن بھی، اس کا بھی اسی تناسب سے اسی لیول پر اس کا اعلان میں کرنا چاہتا ہوں. اور جیلوں میں جو ملازمین ہیں، جیل کے جو سٹاف ہیں، ان کا رہنے سہنے کا انتظام بھی بہتر بنانے کے لیے میں نے گزارش کی، اور اس کو ہم پورے پاکستان میں اس کو امپلیمنٹ کروائیں گے. اور آج میں اس دورے کے موقع کے اوپر پورے پاکستان کے لیے عید کی آمد ہے، اس کے عید کی اس خوشی کے موقع پر جو کہ اب ہفتے عشرے میں انشاءاللہ آنے والی ہے، پورے پاکستان میں قیدیوں کے لیے 2 ماہ کی معافی کا میں اعلان کرتا ہوں. اس کے علاوہ جس طرح میں نے کہا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی کا میں ان کو کہہ چکا ہوں، 4 صوبوں کے اپنا جیل کے نمائندے، ہوم سیکرٹریز اور متعلقہ جو افراد ہوں گے اس کمیٹی کے ممبرز ہوں گے، اور اس کے روشنی میں ہم شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم جیل کی ریفارمز کا اعلان کریں گے، جس سے جیل کے محکمہ، جیل کے ملازمین کی ان کی بہبود، ان کی خوشحالی کے لیے اعلانات ہوں گے، اور قیدیوں کے لیے خاص طور پر جو قانون اور رولز کے مطابق ان کو بہتر بنا کر. مثال کے طور پر اب میں جس طرح عرض کر رہا ہوں کہ جیل کے اندر جو سپرڈنٹ ہے اس کو اگر قیدی کے عزیز و اقارب آ گئے، ہفتے میں ایک دفعہ تو ملانا ہوتا ہے، ملاقات یا خط، اور یہ ڈسکریشن ہے ان کی سپرڈنٹ کی کہ اگر ملاقات ہوگی تو خط نہیں ہو سکتا. ایم آئی رائٹ؟ اور اگر خط ہے تو ملاقات نہیں. یہ ڈسکریشن ختم ہونی چاہیے. کم سے کم قیدی کو اتنا تو حق ہونا چاہیے کہ ایک ملاقات بھی ہو اور ساتھ خط بھی اگر اپنا ہو تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ جیل کے احکام کا کیا بگڑے گا؟ اس کے علاوہ کبھی کوئی ایمرجنسی ملاقات ہوتی ہے، کبھی جیل کے ان کے عزیز و اقارب نے آنا ہے، کچھ کی کوئی ڈیتھ ہو گئی ہے، کوئی اور معاملہ ہو گیا ہے، کوئی حادثہ ہو گیا، ان کے عزیز و اقارب آئیں، وہ باہر گھنٹوں نہیں دن اور رات باہر بسر کرتے ہیں، ان کو ملاقات کی اجازت نہیں ہوتی، اس لیے کہ سبرڈنٹ کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے ہائر اپ سے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ کر سکے. یہ وہ ریفارم جو ہیں وہ رانا ثناء اللہ صاحب، اگر ایک کیمرہ کے ذریعے میں ان کو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ شارٹ ٹرم اور منیمم ٹرم ریفارمز کریں، تاکہ قیدیوں کا جو ان کا حق، بنیادی حق ہے، وہ تو ان کو مہیا ہو، اور جیل سپرڈنٹ کو اتنا تو ہم امپاور کر دیں کہ وہ اپنے آئی جی صاحب کو پوچھے بغیر وہ فیصلے کر لیں جو کہ فی الفور کرنے کے متقاضی ہیں. اور اگر آئی جی صاحب لیٹ سے وہ دورے پر ہیں، کہیں باہر گئے میں، یا مل نہیں رہے، یا ڈی آئی جی نہیں مل رہے، تو کوئی اگر ایمرجنسی ہے تو جیل کا جو سپرڈنٹ وہ تو بے بس ہے بالکل، وہ تو پھر ایبسلوٹلی از ہیلپ لیس. ایسے میں جو اقدامات ہیں، فیصلے ہیں جو کہ ان ریفارمز کے انشاءاللہ میں آئیں گے، اور انشاءاللہ امید کی جاتی ہے کہ جیلوں کا نظام بہتر ہوگا، یہاں پر قوانین اور انصاف کے مطابق قیدیوں کے ساتھ سلوک ہوگا، اور جیل کا جو عملہ ہے اس کے ساتھ بھی جو زیادتی ہوتی ہے، اپنا ڈیوٹی آرز جو بڑے ہارش ہیں. مثلا میں اب بتاتا ہوں کہ یہاں پر اگر کوئی ایک عملے کا رکن اگر وہ بیمار ہو گیا نہیں ہو، تو دوسرے جو اس کا جو کولیگ ہے اس کو کہیں گے جی آپ اس کی جگہ ڈیوٹی دے دیں. ان کے پاس وافر، ان کے پاس سٹاف ہے ہی نہیں. تو یہ بڑی یہ ظلم اور زیادتی کی بات ہے. اور میں نے چیف سیکرٹری صاحب کو گزارش کی، اور اسی طرح
درجہ بدرجہ تمام چیف سیکرٹری صاحب کو میں ان کو کہوں گا، چیف منسٹر صاحب کو میں فون کر کے کہوں گا کہ جیل کے عملے کے حوالے سے جنہوں نے اچھی کارکردگی کی ہے، جو کہ جن کا دل دھڑکتا ہے انصاف مہیا کرنے کے لیے اور جیل کے نظام میں بہتری لانے کے لیے، قیدیوں کو سہولت دینے کے لیے، ان کی باقاعدہ ایک میرٹ پر ایک کمیٹی بنا کر میرٹ پر ان کی آپ کریں، اور ان کو ہم انشاءاللہ ان کو ریوارڈ بھی کریں گے، ایوارڈ بھی دیں گے، تاکہ یہ جو ایک اچھی جو کوشش ہے اس سے باقی لوگ بھی انسپائر ہوں۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں آئی جی جیل، چیف سیکرٹری اور ہوم سیکرٹری، یہ بڑے شاندار افسران ہیں، اور آئی جی پولیس بھی کھڑے ہیں، آؤٹ اسٹینڈنگ آفیسر، اور یہ سارے جو جیل کے جو افسران ہیں، یہ ان سب کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کی بڑی کاوشیں، جس جیل میں ہوں یہاں پر علیم خان صاحب نے ایک خیراتی اسپتال بنایا ہے کروڑوں روپے لگا کر، جو بہت بڑا ایک صدقہ جاریہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا۔ اور علیم خان صاحب کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اس لیے کہ جب میں یہاں پر قید تھا تو یہ اسپتال قیدیوں کے لیے ایک بہت بڑی ایک ان کے لیے سہولت تھی۔ اس کے لیے اعجاز چودھری جو جہاں کے اس وقت سپرڈنٹ تھے، ان کی بڑی اس میں کاوش ہے، ان کے ساتھیوں کی بڑی کاوش ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد۔